بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے سائبر سیکیورٹی فریم ورک، اسٹینڈرڈس اینڈ ریگولیشنس۔ ان ٹرمز کو ہم ڈیفائن کریں گے کہ فریم ورکس کسے کہتے ہیں، اسٹینڈرڈس کسے کہتے ہیں، اور ریگولیشنز کیا ہوتی ہیں۔ کیونکہ جب ہم ڈومینس پڑھیں گے تو ہمیں کئی جگہوں پہ ہم اسٹینڈرڈس دیکھیں گے، کئی جگہوں پہ ہم ریگولیشنز دیکھیں گے، کئی جگہوں پہ ہم فریم ورک کی بات کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں فریم ورکس۔ A structured approach or set of guidelines for managing and implementing cybersecurity practices provide a broad outline of best practices, principles, and concepts, often flexible and adaptable to various organizations and industries. Best practices یہاں پہ میں نے ریڈ کیا ہوا ہے۔ بیسٹ پریکٹسز کیا ہوتی ہیں؟ مثال کے طور پہ اگر کوئی رینسم ویئر اٹیک آیا، پوری دنیا میں آیا، مختلف کنٹریز اس سے افیکٹ ہوئے ہیں، بہت سارے ادارے، ڈیٹا سینٹرز اس سے افیکٹ ہوئے ہیں، تو اب اس کو ایڈریس کرنے کے لیے، ٹیکل کرنے کے لیے مختلف جو آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے مختلف طریقہ اڈاپٹ کیا۔ فار ایگزامپل گوگل نے ایک سرٹن اسٹیپس لیے اپنے ڈیٹا سینٹرز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، امیزون نے کچھ اور اسٹیپس لیے اپنے ڈیٹا سینٹرز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، مائکروسافٹ نے کچھ اور اسٹیپس لیے۔ اب یہ سارا جو پروسیجر انہوں نے اڈاپٹ کیا، یہ آئی ایس او ان تمام آرگنائزیشنس کے، جو بڑی بڑی آرگنائزیشن جنہوں نے اس کو سکسیزفلی ہینڈل کیا، وہ اسٹیپس کو ریویو کرے گی، ایکسپرٹس کو بٹھائے گی، دیکھے گی، اور اس میں سے جو بیسٹ سولوشن ہوگا اس کو وہ یا کوئی اوور لیپنگ کوئی پوائنٹس لیے بھی جا سکتے ہیں کسی دوسرے، یعنی مکس اینڈ میچ، تو جو بیسٹ اس کے لیے اپروچ ہوگی اس کو وہ اڈاپٹ کر لے گی۔ فار ایگزامپل انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن میں ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سب طریقوں کو دیکھ رہے ہیں اور وہ اس کو اڈاپٹ کر لیں گے۔ وہ جب اس کو اڈاپٹ کر لیں گے تو وہ ایک اسٹینڈرڈ بن جائے گا، یا اس کے اگینسٹ وہ کچھ کنٹرولس ڈیفائن کر دیں گے کہ اب آپ نے جب یہ اسٹینڈرڈ امپلیمنٹ کرنا ہے اپنی آرگنائزیشن میں تو آپ نے یہ کنٹرولس، آگے جا کے ہم یہ ISO 27001 جب پڑھیں گے تو وہاں آپ کو میں بتاؤں گا کہ کنٹرولس کیا ہوتے ہیں، ان کو کیسے امپلیمنٹ کرتے ہیں، تو وہ ایک بیسٹ پریکٹس بن جاتی ہے۔ تو اس کو میں دوبارہ آپ کو اس وقت جب میں ISO 27001 پڑھا رہا ہوں گا تو بیسٹ پریکٹس بتاؤں گا کہ کیا کیسے بنی ہے اور یہ کیسے یہ ڈیفائن کی جاتی ہے۔ اس میں اگزامپل ہے فریم ورکس میں آپ کا NIST سائبر سیکورٹی فریم ورک ہے، اے فریم ورک دیٹ پرووائڈز اے اسٹرکچر اپروچ ٹو مینیج سائبر سیکورٹی انکلوڈنگ 5 کور فنکشنز ہیں۔ یہ جب NIST ہم پڑھیں گے تو اس میں میں آپ کو ایکسپلین کروں گا یہ کور فنکشنز کیا ہیں: آئیڈینٹیفائی، پروٹیکٹ، ڈیٹیکٹ، رسپونڈ اینڈ ریکور۔ فی الحال کے لیے آپ صرف ان ناموں کو دیکھ لیں۔ پھر یہ CAS کنٹرولز فریم ورک ہے، یہ بھی ایک سیٹ آف بیسٹ پریکٹسز ہے فار سیکیورنگ IT سسٹمز، انوینٹری مینجمنٹ کے لیے، ولنریبلٹی مینجمنٹ کے لیے۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم اسٹینڈرڈس کی طرف۔ اسٹینڈرڈس کیا ہیں؟ یہ سیٹ آف اسپیسیفک ریکوائرمنٹس فار اے پرٹیکولر ایسپیکٹ آف سائبر سیکورٹی، آفن یوز ایٹ اے بینچ مارک فار ایویلویٹنگ سائبر سیکورٹی پریکٹسز۔ جنرلی جو اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں وہ مینڈیٹری ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی اسٹینڈرڈ کے لیے کوالیفائی کرانا ہے اپنی آرگنائزیشن کو، سے ISO 2001 آپ نے 27001 آپ نے اپنے آرگنائزیشن کو اس کے مطابق اس سے کو ایویلویٹ کرنا اور سرٹیفائی کرنا کہ آپ وہ اسٹینڈرڈ کمپلائی کرتے ہیں، تو جو چیزیں اس اسٹینڈرڈ کے اندر دی گئی ہوں گی وہ آپ نے امپلیمنٹ کرنی ہے، تو وہ آپ کے لیے مینڈیٹری ہیں۔ تو جو بھی ایکسٹرنل آڈیٹر آئے گا وہ ان کنٹرولز کو امپلیمنٹ ہوا دیکھے گا، ان ساری پالیسیز پروسیجرز کو وہ چیک کرے گا۔ اسی طرح اگر آپ اسٹینڈرڈ کی ایگزامپل دیکھیں تو پاسورڈ ہے، فار ایگزامپل کہ پاسورڈ مسٹ بی ایٹ لیسٹ 12 کریکٹر لانگ اینڈ ایکسپائر ایوری 90 days۔ یہ ایک اسٹینڈرڈ ہو سکتا ہے۔ اس کو مزید بھی کمپلیکس کیا جا سکتا ہے کہ اس میں اپر کیس لوور کیس لیٹرز ہوں اور یہ کمپلیکسٹی ہو اس پاسورڈ میں، تو وہ آپ ایک اسٹینڈرڈ ڈیفائن کر دیں تو وہ پھر امپلیمنٹ کرنا لازمی ہوگا۔ اس طرح انکرپشن اسٹینڈرڈ ہے کہ آپ کا جو بھی سینسٹیو ڈیٹا ہے وہ AES 256 سے انکرپٹڈ ہوگا، تو یہ ایک اسٹینڈرڈ ہوگا۔ تو جب یہ آپ ڈیفائن کر دیں گے تو یہ اسٹینڈرڈ امپلیمنٹ کرنا آپ کی آرگنائزیشن میں مینڈیٹری ہو جائے گا۔ اسی طرح جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا، ISO 27001 اسٹینڈرڈ دیٹ پرووائڈز ریکوائرمنٹ فار انفارمیشن سیکورٹی مینجمنٹ سسٹم، اور 27002 یہ پوری ایک سیریز ہے 27000 کی۔ 27002 جو ہے اسٹینڈرڈز دیٹ پرووائڈ گائیڈ لائنس فار امپلیمنٹنگ انفارمیشن سیکورٹی کنٹرولز۔
یہ جب ہم وہاں پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کو میں کنٹرولز جب پڑھاؤں گا تو بتاؤں گا کہ کنٹرول ڈیفائنڈ ہے 27001 میں، اور اس کی ایکسپلینیشن یا گائیڈ لائن اس کنٹرول کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے وہ 27002 میں گیون ہے. تو کیسے آپ نے لنک کرنا ہے وہ وہاں پہ ہم جا کے دیکھیں گے. اچھا، ISO 27001 جو ہے وہ بہت اسٹینڈرڈز اور فریم ورک کی ڈومین میں فال کرتا ہے. اسٹینڈرڈ کیسے ہے کہ اٹ پرووائڈز اے اسپیسیفک ریکوائرمنٹ، کیونکہ اسٹینڈرڈ اسپیسیفک ہوتا ہے، اسپیسیفک ریکوائرمنٹ فار انفارمیشن سیکورٹی مینجمنٹ سسٹم. اور فریم ورک کیا ہوتا ہے؟ اسٹرکچرڈ اپروچ ہوتی ہے اینڈ گائیڈ لائنس فار امپلیمنٹنگ اینڈ مینیجنگ ISMS یعنی انفارمیشن سیکورٹی مینجمنٹ سسٹم. تو یہ سائبر سیکورٹی کانٹیکس میں ہم اس کو دونوں اسٹینڈرڈ اور فریم ورک دونوں میں ہم کنسیڈر کرتے ہیں. پھر ایک اسٹینڈرڈ ہے FIPS 140. یہ موسٹلی آپ کو جو اسٹینڈرڈز ہیں وہ جو میں آگے یا ریگولیشنز آپ کو ایکسپلین کروں گا وہ یا تو یورپین یونین کی ہیں یا USA کی ہیں یا چائنا کی بھی کچھ ہے، کچھ سنگاپور کی ہے. تو اب یہ FIPS US گورنمنٹ کا اسٹینڈرڈ ہے کمپیوٹر سیکورٹی دیٹ اسپیسیفائی ریکوائرمنٹ فار کرپٹوگرافک ماڈیولس. تو اگر کوئی آپ نے کرپٹوگرافک امپلیمنٹ کرنا ہے، کوئی ماڈیول امپلیمنٹ کرنا ہے تو وہ USA میں کم از کم جب تک وہ FIPS سرٹیفائڈ نہیں ہوگا تو آپ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. اسی طرح پیمنٹ کارڈ انڈسٹری ڈیٹا سیکورٹی اسٹینڈرڈ ہے ٹو پروٹیکٹ کارڈ ہولڈرز ڈیٹا اینڈ ریڈیوس کریڈٹ کارڈ فراڈس. اٹ انشورز دیٹ آل کمپنیز دیٹ ایکسپٹ پروسیس اسٹور اور ٹرانسمٹ کریڈٹ کارڈس تو وہ مینٹین کریں انفارمیشن سیکورٹی کی سیکور انوائرمنٹ مینٹین کریں تاکہ جو آپ کے کریڈٹ کارڈ کا ڈیٹا ہے، جو آپ کا فائنینشیل ڈیٹا ہے وہ سیکور ہو سکے. تو یہ ایک اسٹینڈرڈ ہے. اب دیکھتے ہیں ریگولیشنز. ریگولیشنز کے ہیں لاز یا لیگل ریکوائرمنٹس دیٹ مینڈیٹ اسپیسیفک سائبر سیکورٹی کنٹرولز ٹیپیکلی اپلائی ٹو اسپیسیفک انڈسٹریز اور سیکٹر ہوتی ہیں. جس طرح GDPR ہے، یہ یورپین یونین لا ہے دیٹ سیٹس آؤٹ ریکوائرمنٹ فار کلیکٹنگ اسٹورنگ اینڈ پروسیسنگ پرسنل ڈیٹا. It requires organizations to implement specific data protection controls to protect personal data of European Union citizen. اگر آپ کی کمپنی نے کوئی یورپین یونین میں کوئی بزنس کرنا ہے تو آپ کو یہ اسٹینڈرڈ کمپلائی کرنا لازمی ہے. اسی طرح ہیلتھ انشورنس اینڈ پورٹیبلٹی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ ہے a regulation that requires healthcare organizations to implement specific security controls and practices to protect patient data کہ یہ ایک اسٹینڈرڈ ہے. اسی طرح ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ ہے، UK کا ایک لا ہے پرسنل ڈیٹا ہینڈلنگ ریکوائرنگ آرگنائزیشن ٹو انفارم کسٹمرز اباؤٹ دیئر ڈیٹا ہینڈلنگ پریکٹسز اینڈ پرووائڈ اے وے فار کسٹمرز ٹو ایکسیس اینڈ ڈیلیٹ دیئر ڈیٹا. یہ اسی طرح ڈیجیٹل آپریشنل ریزیلینس ایکٹ ہے، یہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کے لیے ہے، ایک ریگولیشن ہے. اسی طرح فیڈرل انفارمیشن سیکورٹی ماڈرنائزیشن ایکٹ ہے، ریکوائرز ایوری government agency to develop a method to protect the information system against cyber attack. California Consumer Privacy Act ہے، یہ بھی protects the personal information of Californian residents، یہ ان کے لیے ہے. اب یہ چائنا کا ہے، Cyber Security Law of People's Republic of China ہے to safeguard national cyberspace, sovereignty, security and development interest. This law imposes requirement on network operators and critical information infrastructure operators in China. ان کو باؤنڈ کرتا ہے. اسی طرح ایک پرسنل انفارمیشن پروٹیکشن لا ہے، ان کو آپ جا کے انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. یہ intended to protect personal information to regulate its processing. This law applies to organizations operating in China and those collecting and processing personal information of individuals within China ہے. پھر سائبر سیکورٹی ایکٹ ہے، یہ سنگاپور کا، ایک کمپریہنسو لیجسلیشن ان سنگاپور دیٹ انیبلز اے لیگل فریم ورک فار دی اوورسائٹ اینڈ مینٹیننس آف نیشنل سائبر سیکورٹی فنکشنز. تو سمرائز کریں تو اسٹینڈرڈز جو ہیں وہ پرووائڈ اے اسپیسیفک ریکوائرمنٹ، یعنی پاسورڈ لینتھ ہوگی، انکرپشن الگورتھم یا کچھ جو آپ کو میں نے اسٹینڈرڈز پڑھائے. فریم ورکس کے ہیں، ایک اسٹرکچرڈ اپروچ ہے جس طرح NIST کی سائبر سیکورٹی فریم ورک ہے. اور ریگولیشنز کے ہیں، لیگل ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ آپ نے کمپلائی کرنی ہے. یہ تو جو ساری چیزیں تھیں میں نے آپ کو بتائی مختلف ممالک دنیا میں جو ہو رہی ہیں. اور جس طرح اب سائبر سیکورٹی کی اویئرنیس پاکستان میں آ رہی ہے تو اسی طرح کے سملر لاز کچھ میں آپ کو لاسٹ لیکچر میں بتاؤں گا جو کہ پاکستان کے سائبر سیکورٹی انیشیٹوز ہیں، ان میں کیا لا اس وقت ایگزسٹ کر رہے ہیں اور کیا آنے جا رہے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب یہ سب کچھ امپلیمنٹ ہوگا یا یہ لاز ریگولیشن اسٹینڈرڈز
ان پلیس ہو جائیں گے تو کتنا جو اسکوپ ہوگا سائبر سیکورٹی پروفیشنلز کا، اور اس وقت کے اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا گیپ ایگزسٹ کر رہا ہے ان سب کی امپلیمنٹیشن کا پاکستان میں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.